بہت رہ گئی ہے. تو چلیں انتخابات تو ہونے دینا. اب انتخابات کے سیناریو میں مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی کیا سچویشن ہے؟ دو صوبوں کے الیکشن ظاہر نہیں ہو سکے, آئین ٹوٹ چکا, اس الیکشن سے بھاگ چکے, سپریم کورٹ کو تماشا بنا چکے, تو وہ مرکز میں الیکشن نہیں ہو چکے, تو اس لیے یہ ایک بے یقینی اور کنفیوژن ہے. اب آ جائیں پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی کے پاس نہ بلے باز رہا, نہ بلہ رہا, نہ کپتان رہا, کھلاڑی چھپتے پھر رہے ہیں, پلینگ فیلڈ ہے نہیں, جلسہ جلوس ریلی کارنر میٹنگ چھوڑیں, ان کو آن لائن جلسے کی اجازت نہیں. آ جائیں پیپلز پارٹی پہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب جتنی بھی جلسے کر لیں ان کا کیا کوئی فائدہ نہیں. ہاں اب جب تھینکس ٹو فائز عیسیٰ قاضی صاحب, اب جو بلہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو آزاد ہوں گے ان میں جہانگیر ترین کا جہاز چلے گا, زرداری صاحب کا جہاز چلے گا. آ جائیں اس پہ مسلم لیگ نون پہ, تو رسک فری واپسی, گارنٹیوں بھری واپسی, وی وی آئی پی ریلیف, وی وی آئی پی ماحول, اور دو جلسیاں کی ہیں میرے محبوب قائد نے, اس میں سے کانفیڈنس نہیں ہے پھر بھی وہ ایک جلسی نارووال اوکاڑا تھی اور دوسری جلسی تھی حافظ آباد, میرا جو علاقہ ہے. ایک طرف بھٹی بیچارے, میں ان پہ پرچے پہ پرچہ, اور دوسری طرف تارڑ. چلو تو دو باتیں وہ کر رہے ہیں مسلسل. مجھے کیوں نکالا, اور جب میں تھا ملک خوشحال تھا. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ لوگ اب یہ کنسرن کر رہے ہیں کہ آپ کو واپس کیسے کوئی لایا, اور آپ 16 مہینے کی حکومت آپ کا جو وہ سوا ستیہ ناس کر دی, بیانیہ آپ نے خود ووٹ کی عزت دفنا دیا. تو ایک ہے کہ وہ کہیں کیا, دوسرا کہنے کی ضرورت کیا ہے جب اتنا ماحول ہے, نہ پی ٹی آئی ہے نہ کچھ ہے, سب سے بڑی جماعت ہے کلب مرزا یار پھرے. تو اچھا 10 منٹ, لیکن ایک مزے کی بات یہ کہ سب کے باوجود بھی وہ کہہ نہیں رہے. میرا یہی سوال ہے کیا کہیں, مطلب کیا کہیں, کیا کہیں کہ میں کیسے گیا تھا ادھر جعلی رپورٹوں پہ, میڈیکل رپورٹوں پہ, میں واپس آیا ہوں, رسک بھری واپسی کیا ہوتی ہے, گارنٹی بھری واپسی کیا ہوتی ہے, میں ڈیل کر کے کیسے نکل جاتا ہوں جب مشکل وقت آتا ہے. تو میں کیا, اور دوسری میرے پاس بیانیہ میرے پاس ہے نہیں, میں نے دفنا دیا. پرفارمنس 16 مہینے کی حکومت کی وہ ہے نہیں, نہ منشور. ابھی 10 منٹ کی جو انہوں نے بے ربط سی تقریر حافظ آباد میں کی, نہ منشور, نہ کوئی وعدہ, نہ امید, اور ایران کا ذکر کوئی نہیں, وہ تو خیر بلاول نے بھی نہیں کیا تھا. تو اور 5 دفعہ ان کا منشور ڈیلے ہو چکا ہے, جس پہ ٹاکی ٹوکی مار کے منشور دوبارہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس الیکشن ماحول تو سپریم کورٹ نے ختم ہی کر دیا تقریباً, وہ 3 رکنی بینچ نے, اس میں تو الیکشن اس دن تقریباً ماحول در مزہ نکل گیا. اب ہے یہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو میں, اور زرداری صاحب اور جہانگیر ترین میں مقابلہ ہوگا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد, اور الیکشن سے پہلے آزادی صحیح 800 امیدوار تو انہوں نے اتارے ہیں نا اپنے میدان میں. بتائیے پی ٹی آئی کا بتائیں نا, کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں, اس کے اوپر نہیں آ پاتے. پی ٹی آئی کی تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے تنظیمی سٹرکچر ہمیشہ سے خراب. دوسرا پی ٹی آئی کو 3 فیصلے جو ہیں وہ لے ڈوبے ہیں, 3 سیاسی حماقتیں ان کو کہیں. قومی اسمبلی سے نکلنا, صوبائی اسمبلیاں توڑنا, اور فوج سے لڑنا. جو ان کا باپ ہوتا تھا فوج, اس کو میر جعفر میر صادق بنانا اور 9 مئی کرنا. اور یہ وہ حالات کے جبر ہیں کہ جن کے بعد خیر سے ان کو ابھی واپسی نہیں ہو پائی, اور ابھی تک بھی کچھ نہیں سیکھا. ایک ہوتا ہے نا سیاستدان کوئی درمیان میں رستہ نکالتا ہے کہ میں درمیان سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی ہے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 19 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں, سیاسی آدمی ہوں. تو آپ کہنے کی بات کرنے کوئی ویسے فائدہ ہے اب اس موقع؟ نہیں, وہ 3 چانسز مس کر چکے ہیں, اور 9 مئی کے بعد 0 ٹالرنس ہے, کوئی مذاکرات ان سے نہیں کرے گا. اور 3 چانسز وہ مس کر چکے ہیں جب مذاکرات ہونے تھے. اور جب آپ ایک طرف اعلیٰ حضرت ڈونلڈ لو پہ چڑھے ہوں گے اور باجوہ صاحب پہ چڑھائیاں کر رہے ہوں گے, اور کہہ رہے ہوں گے کہ جو کچھ کر رہا ہے موجودہ آرمی چیف کر رہا ہے, تو کون آپ سے بات کرے گا؟ تو سیاستدان کو رستہ وہ خیر اپنے حالات کے جبر میں, ہاں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی پوری طریقے انصاف نے نہیں کیا تھا, لہٰذا پوری طریقے انصاف کو سزا نہ دی جائے. تو اور اب جو ہے نا لاٹری نکلی ہے وکیلوں کی لاٹری نکلی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت شیر افضل مروت صاحب, اس کے بعد گوہر صاحب, اس کے بعد پتہ نہیں کون سا پنجوتا صاحب, سمجھوتا صاحب, کھوسا صاحب تو چلو ادھر سے وایا بٹھنڈا, پھر بھی ان کا تھا نا گورنر بھی رہے. تو اب ان کی آپسی لڑائیاں ہیں. میں عمران خان کے قریب ہوں, کچھ بشرا بی بی کے قریب ہیں, کچھ علیمہ خان کے قریب ہیں, کچھ عمران خان کے قریب ہیں, کچھ آپس میں لڑ رہے ہیں, کچھ آپس میں, تو وہ ظاہر لڑائیاں ہیں. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے عمران خان بڑے خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کو لڑا کے. پہلی بات تو یہ کہ کسی دن آپ نا راجہ ریاض صاحب کو فون کر کے پوچھیں کہ محترم آپ کو کچھ 8-10 مہینے پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا؟
फैसल वाडा साहब से पूछें कि आपको 1.5 महीना पहले कैसे पता चल गया था कि पीटीआई के पास सिंबल नहीं होगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत, उनके कोई डाउट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे मुझे इतराज़ है, लेकिन उनके जो जज साहबान हैं वो कमाल, हमारे जज साहब काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन इन दोनों साहबान को कैसे पता चल गया था कि हम पीटीआई के पास सिंबल नहीं होगा। और फिर फैसल वाडा साहब की, अब अगर पहली बात सच्ची साबित होगी तो दूसरी सुन लीजिए। दूसरी उन्होंने कहा है कि बहुत सारे आज़ाद होंगे, पंख पखेरू होंगे, मंडियाँ निकलेंगी। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल्स और आज़ाद ज़्यादा होंगे, अब वो होंगे। फिर उन्होंने कहा कि तीसरा उन्होंने जो इस पे बताया कि 16 महीने की हुकूमत होगी, जो भी होगी। उसके बाद फिर एक और हुकूमत बनेगी, शायद उसमें मैं और सलमान गनी साहब भी आ जाएं, क्योंकि आप तो इस तरह पेशेंगोइयों पे यकीन कर रहे हैं। पहली हो गई पूरी, पहली सिंबल वाली जो मुझे तवक्को ही नहीं था। लेकिन दोनों खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जो पहली तवक्को ही नहीं थी, शायद वो अगली हुकूमत के लिए तैयार बैठे हो, लेकिन जो पहली तवक्को ही नहीं थी कि ये सिंबल चला जाएगा, वो चला गया। और अब उसके बाद दूसरा आपने कहा कि हलफनामा, बिल्कुल जी, कोई कौन हलफनामे कोई, यहाँ हम मुझे अल्लाह माफ़ करे, कुरान पर हलफ लेके मुकर जाते हैं, काबा में बैठ के मुआहदे करके मुकर जाते हैं, कस्में उठा के एक मरला ज़मीन पे हम मुकर जाते हैं। ये तो बड़ी बात है, वजारत के क्या मामला मैकेनिज्म हो कि पीटीआई इस सारे मामले को जिसके खदशात हैं रोक सके? अच्छा, अब कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई मौजज़ा ना हो जाए। इस वक्त वैसे आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, पंजाब में, मैं लाहौर में हूँ, एक किस्म का ना, हालांकि इलेक्शन की साइंस अलहदा होती है, सलमान गनी साहब जानते हैं। कमेंट, हम ब्रेक से वापस आएँ तो आप कर सकते हैं, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है और हमें ब्रेक पे जाना है। वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। पहली बात तो रसूल बख्श रईस साहब से दरख्वास्त है कि बिलावल साथ लगा लिया करें, वरना वो बड़ा अजीब सा लगता है, जरदारी भुट्टो साहब, तो वो मैं दूसरी तरफ निकल जाता हूँ, आसिफ जरदारी भुट्टो साहब। दूसरी बात है कि वो आपने कहा, शुरू में कहा ना कि उसके निशाने पे जिसको सलमान गनी साहब ने कहा कि उसका ख़तरा उसका, तो वो जॉन एलिया साहब का शेर याद आ गया है कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। और वो आँखों के तारे पे एक शेर अभी बनाया है, सुनिए। मैं औखे वेले भाई का सहारा हूँ, मैं आँखों का तारा हूँ, जिसको देखकर हर कोई खुश हो, मैं वो नज़ारा हूँ, मैं आँखों का तारा हूँ, सब काम करके भी बेचारा हूँ, मैं आँखों का तारा हूँ। तो अब इस जो सारी सूरत हाल है, इसको ज़रा ज़हन में रखिए कि मुतनाज़ तरीन हालात हैं इस वक्त, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, जिसने इलेक्शन करवाना है वो ब्यूरोक्रेसी मुतनाज़ तरीन है, सियासत मुतनाज़ तरीन है, अदलिया मुतनाज़ तरीन फ़ैसले दे चुकी है। लिहाजा इस जो ऊपर से बेयकीनी और कन्फ्यूजन ऐसी है कि 7 फरवरी को लोग पूछ रहे होंगे कि सुबह वोट डालना है कि नहीं डालना। और इसकी भी एक वजह है, ज़ाहिर है, ये जो अभी हम अक्सर जब बात करते हैं ना कि जमहूरी मुल्क है तो जमहूरियत है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि यहाँ तो 2 आए हैं निज़ाम हमेशा से, फ़ौजी आमरीत और सिविलियन आमरीत। हम सिविलियन आमरीत और जमहूरियत को ये नहीं बचाएंगे, खुदा के लिए इनसे जमहूरियत को बचाएं। अगर कोई थोड़ी